السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ کل چاند نکلا تھا، آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا۔ جو درود شریف پڑھنا تھا، نفل پڑھنے تھے اور سورۃ ملک پڑھنی تھی، ضرور پڑھی ہوگی۔ اللہ شرف قبولیت بخشے۔ ماشاءاللہ اب ہمارے وطن میں بہت لوگ ایسے ہیں جو دین کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ ہر گھر میں اس دین کا پرچم بلند کر دے، تو بس ہمیں اور کیا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی۔ اللہ کہتا اگر میں نے محمد رسول اللہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا، یہ کھیل تماشا ہی نہ ہوتا۔ اور ان کی قدر و منزلت کو دیکھے کہ اللہ نے خود ان کو پیدا کیا، وہ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ خدا نہیں، باخدا نہیں، لیکن وہ خدا سے پھر بھی جدا نہیں، کیونکہ اللہ اور فرشتے ان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے لوگو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، اور اللہ سے جو کچھ مانگو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے قدموں کی خاک کے صدقے، ان کی اسلام کے لیے قربانیوں کے صدقے مانگا کرے۔ دینا تو اللہ نے ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے جو مالک و خالق ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام حمد و ثنا اس رب کے لیے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کے دامن، آپ کے دامن خوشیوں سے بھرے رکھے۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہمیں دعا کرنے کی، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ضبط کا ٹوٹ جانا ہے نا، کبھی کبھی ہمارا ضبط ٹوٹ جاتا ہے، ہم بڑے بھروسے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم ایسے اچانک رونے لگ جاتے ہیں۔ تو ضبط کا ٹوٹ جانا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم ضبط نہیں کر پاتے۔ کوئی تکلیف ہمیں ایسی دل کو لگ جاتی ہے کہ ہم اس کو ضبط نہیں کر پاتے۔ دیکھو رونا بری بات نہیں ہے، اور ٹوٹ کر بکھر جانا بھی بری بات نہیں ہے۔ ٹوٹتے بھی وہی ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے خود کو تب تک توڑتے رہیں جب تک اللہ جل و شانوں تک پہنچ نہ جائیں، اور جب ضبط نہ کر پائیں تب جی بھر کے سجدے میں رو لیا کریں، اور اپنا جو بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حاجت ہے، وہ اللہ پاک کے پاس پیش کیا کرے۔ بے شک وہی تو ہے جو عطا کرتا ہے۔ ہمارے نبیوں نے، ولیوں نے، پیغمبروں نے انہی سے تو، اللہ ہی سے تو مانگا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں ہم لوگ جو ہے نا وہ انتظار ہی نہیں کرتے، ہم صبر ہی نہیں کرتے، تو اللہ کیا کرے۔ اے اللہ ہمیں توحید اور اپنی وحدانیت پر قائم رکھ، برائیوں، گناہوں، حرام اور بے حیائی سے بچا، ہم سب کو اپنی رحمت و مغفرت سے فیض یاب فرما، ہمیں تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، اور ہمیں رزق حلال میں فراخی بخش۔ اے رب کائنات ہمیں حقوق اللہ، حقوق العباد صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتلا دوں کہ جب کسی شخص پر کوئی مصیبت، غم یا دنیا کی کوئی مصیبت ٹوٹے اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو مصیبت اٹھا لی جائے۔ وہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ زور درود شریف پر ہی ہونا چاہیے۔ ہاں اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی درود شریف ہے۔ درود شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیتوں کو، ہمارے اعمالوں کو تولنا ہے، گننا نہیں ہے۔
یاد رکھیں کہ اس مہینے میں دن رات صبح شام درود شریف پڑھیں، اور گناہوں سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، محبت کریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹالرنس پیدا کریں، کسی کو کرٹیسائز نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، ہر کوئی ہم سے اچھا ہے، اللہ سب کو خوش رکھے۔ ہم نے مختلف گناہوں سے بچنے کے مختلف بہانے بنائے ہوئے، رشوت ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو تحفہ ہے، موسیقی یہ تو روح کی غذا ہے، بد نظری ایک بار دیکھنا حلال ہے، کہیں بھی دیکھ لیا، اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی غیر مرد کو عورت کو دیکھنا، اسی طرح غیر مرد کا کسی غیر عورت کو دیکھنا، اچانک غلطی سے نظر اٹھ گئی وہ علیحدہ بات ہے، جان بوجھ کے اٹھائی وہ گناہ ہے۔ غیبت، میں اس کے منہ سے یہ بھی بات کہہ سکتا، میں اس کے منہ پر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ سود کھانا ساری دنیا کھاتی ہے۔ بیہودہ ناول پڑھنا، ہم انہیں کچھ سیکھنے کے لیے ہی پڑھتے ہیں۔ تہمت، یہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ حرام محفل، بس ایک رات کی تو بات ہے۔ بے پردگی، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ ترک نماز، فلاں نمازی بھی تو ہزار گناہ کرتا ہے۔ شراب نوشی، اللہ غفور الرحیم ہے۔ شادیوں میں بے حیائی، یہ فاتح اور جنازہ تو نہیں تھوڑی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اسراف، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نہ کریں گے۔ عیاشی، 2 دن کی زندگی ہے، نماز باجماعت نہ پڑھنا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ ایسے بہانے سوچنے سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے قیامت کے دن ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں دنیا کی صحیح سمجھ اور علم اور عمل نصیب فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ تو اب ہم تھوڑا سا درود شریف کے متعلق کہیں کہ اپنی اولاد کی کامیابیوں کے لیے پڑھا کریں، اللہم صلی علی سید العالمین حبیبی کا محمد و آلہ صلاۃ انت لہا اہل و بارک وسلم کذالک۔ اس کی پکچر میں پہلے ہی بھی بھیج چکی ہوں، لیکن میں اب یاد دہانی کرا رہی ہوں کیونکہ اس مہینے میں بڑی قبولیت ہے درود شریف کی۔ اس کو 71 دفعہ صبح اور 71 دفعہ شام پڑھے، یعنی فجر اور مغرب کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سید العالمین حبیبی کا محمد و آلہ صلاۃ انت لہا اہل و بارک وسلم کذالک۔ اگر آپ اپنے فون میں نہیں سنبھال سکے ہیں تو ذکر کے پہ پڑھا ہوگا یہ درود شریف، اور جو واٹس ایپ کے جو ہے نا ہماری فیس بک کے پیج پہ بھی ہوگا، آپ کو مل جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میں نے 2 دفعہ اس لیے بول دیا ہے کہ آپ کو ذکر گروپ میں بھی پہچاننا آسان ہو، ڈھونڈنا بھی آسان ہو، اور فیس بک پہ بھی۔ لیکن جو سب سے افضل درود ہے نا اور اللہ کی حمد ہے نا، وہ ہے اللہم لک الحمد انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یہ آپ درود شریف جو ہیں یہ پڑھیں، کیونکہ ربیع الاول میں درود شریف کی بہت 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 فضیلت ہے، اور اپنے نبی کے اوپر خوب درود اور خوب سلام دیوانہ وار پڑھ کے بھیجیں، اور پڑھیں جتنے نفل ہو سکے پڑھ کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تو نہیں ہمارے کسی چیز کی بھی، لیکن ان کو ہدیہ دیں کہ ہماری طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی آل اولاد کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ آپ یقین کریں، آپ مدینہ منورہ جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پہ لکھا ہوا ہے کاشف الدجی بجمالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس وقت بھی لوگ اشعار کہتے تھے ان کے تعریف میں، گو کہ جس میں اللہ کی اپنی جگہ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جگہ ہو۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے، شرک تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم حضور پاک کے اپنا ہی ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ہم دیوانہ وار
ان کے اوپر درود و سلام پڑھیں. تو میری طرف سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر ربیع الاول کی بہت 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 مبارک ہو. اس میں خوب اپنے گھروں میں بھی اگر ہم لوگ درود شریف ختم کی محفلیں لگائیں تو یہ نہ سوچیں کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، خود ہی پڑھیں. اگر اکٹھے ہو کے پڑھیں گے تو اجتماعی دعا کی بڑی قبولیت ہے. آپ یقین کریں، آپ کھانا کھلائیں لوگوں کو اللہ کے نام کا، اور آپ درود شریف بہت بہت ختم کرائیں. بہت ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہوگی. اگر ہمیں اپنے بچوں کی سالگرہ کے کیک بنانے کی ٹینشن ہوتی ہے، ہمیں ویڈنگ اینیورسریاں، یہ ہمارے داماد کی ہے، یہ ہماری بہو کی ہے، یہ ہمارے بیٹے کی ہے، یہ ہماری بیٹی کی ہے، یہ ہمارے پوتے پوتی یا نواسے نواسی کی ہے، سب کچھ تو کرتے ہیں نا. شادی پہ کیک کٹتے ہیں تو کٹتے تو ہیں نا، جب کہ وہ فضول ہیں. اور یہ تو درود شریف ہے اور اس کا عمل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اب قرآن مجید کی میں صرف ایک دو چیزیں بتاؤں گی، تاکہ میں آج صرف ربیع الاول کی بڑائی بتانا چاہ رہی تھی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک، اگر کسی گھر یا خاندان میں نا اتفاقی ہو یا کسی سے دشمنی ہو تو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دیا کریں. اس میں نہ گناہ، یہ قرآن کی آیت ہے، نہ گناہ، نہ بدعت، نہ زیادتی، اور نہ کوئی جادو، نہ کوئی اور. یہ دیکھیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ، اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے دلوں میں تھی خفگی، بھائی ہو گئے تختوں میں بیٹھے آمنے سامنے. یہ آپ 11 دفعہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونکیں گے تو بھائی بہن میاں کے ہیں یا آپ کے ہیں، رشتہ دار میاں بیوی، بہن بھائی، سب میں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اتفاق اور محبت رکھ دے گا. کوئی بھی رشتہ توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی. ٹوٹے ہوئے رشتے کو بھی جوڑو، باندھنے کی کوشش کرو. رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جب تک انسان زندہ ہے. تعلق کبھی نہیں مرتا جب تک ہم ہیں. تو پلیز آپ لوگ کوشش کیا کریں. یہ ہے سورہ الحجر، آیت نمبر 47، پارہ نمبر 14. سورہ الحجر، آیت نمبر 47، پارہ نمبر 14. اس سے آپ کو نکالنا آسان ہوگا. ایک آپ یہ دعا پڑھا کریں، یا جامع الناسی لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالی انکا علی کل شیء قدیر. اس کا مطلب ہے، اے جمع کرنے والے اس دن کے جس کے جمع کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اور میرے مال کو. مال میں آپ کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، سب کچھ، بہن بھائی، سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے. وہ مال ہے آپ کا، سب کو جمع کر دینا اس دن ایک جگہ. بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. اس طرح اللہ جنت میں بھی جمع کر دے گا اور گھروں میں بھی جوڑے رکھے گا دلوں کو. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کمرے میں، ایک گھر میں سارے جڑ جائیں. اگر دل جڑے ہوئے ہیں تو دور بھی نزدیک ہے، اور اگر وہ دل دور ہے تو ایک کمرے میں بھی ہر کوئی ایک دوسرے سے کروڑوں میل دور ہے. اللہ ہر گھر کا، ہر ایک کے دل جوڑے، آپس میں جوڑے، بیٹوں کے، بہوؤں کے، پوتے پوتیوں کے، بیٹی کا، داماد کا، نواسے نواسیوں کا، بہن بھائیوں کے، بھابھیوں کے، بہنوئیوں کے، سب کے. ماں باپ تو ہیں ہی ماں باپ ہیں، ددھیال ننہال، ددھیال سسرال، سب کے اللہ دل جوڑے رکھے. یہ ہر جائز مراد کے لیے، ہر مشکل کے حل کے لیے اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں. اللہ پاک آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں کتنی برکت دے گا. یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالی انکا علی کل شیء قدیر. آپ میری آواز کو روک روک کے بھی لکھ سکتے ہیں. یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالی انکا علی کل شیء قدیر. ایک میں آپ کو اور بتاؤں، یہ سورہ مریم کی ہے، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23، 23، پارہ نمبر 16، اور یہ آیت ہے، وَحُزِّیَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَیْنًا. یہ جو آیت ہے نا، کاروبار میں یا اپنی جاب میں برکت کے لیے 313 دفعہ روز پڑھیں. یہ ہے، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تمہاری گودی میں پکی ہوئی کھجوریں گریں گی،
تو ان کو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو. چشمہ پاس چلا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر دی. یہ پکا پکایا پھل اللہ آپ کی گودی میں کام آسان کر کے گرائے گا. اس کا معنی یہ ہے وَحُزِّيَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا. آیت نمبر 23 سورہ مریم پارہ نمبر 16. 313 دفعہ پڑھنی ہے کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. آپ سب کو کامیابیاں دے, مجھے بھی دے اور ہر ایک کو دے. اللہ ہمیں پریشانیوں سے, غلطیوں سے ہمیں بچائے, بیماریوں سے بچائے, ہر گھر میں اپنی خیر اور برکت اور رحمت اور کرم بھر دے. اور ربیع الاول کا مہینہ ہے, خوب درود پاک پڑھیں, خوب نفل پڑھیں, سلام پڑھیں, درود پڑھیں جو اللہ اور فرشتے پڑھتے ہیں. جو اللہ اور فرشتے کام کر رہے ہیں وہ آپ بھی جی بھر بھر کے کریں اور ثواب سے گٹھڑیاں باندھتے جائیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے. اگر آپ کے قیمتی وقت میں تھوڑا سا ٹائم ہو صدقہ جاریہ کی نیت سے تو اس کو سبسکرائب کر دیں. اور میری کوئی زبردستی نہیں ہے آپ کے اوپر. اگر آپ کا دل مانے تو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیا کریں تاکہ ایک چین چلتی رہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ایک دفعہ پھر آپ کو ربیع الاول کی بہت 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 مبارک ہو, زمین سے آسمان جتنی مبارک ہو. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی نہ بھولنا پلیز.